ڈور دیر میں سرکاری آٹے کے حصول میں مستحقین کو مشکلات کا سامنا۔ سرکاری آٹے کے حصول کے لیے ہر روز سے عوام کا جمع غفیر امڑ آتا ہے، جس میں مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ معذور افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد سرکاری آٹا پوائنٹ میں آٹا کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ ان مستحقین کے لیے مفت آٹے کی تقسیم ریلیف کی بجائے زحمت اور تکلیف بن گئی ہے۔ جتوئی میں فری آٹے کے حصول کے لیے آئی 2 خواتین جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ مون لائٹ میرج ہال میں فری آٹا لینے جمع غفیر میں بھگدڑ مچنے سے 2 خواتین جاں بحق۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا، جس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنر جمیل احمد جمیل، آغا ظہیر عباس شیرازی، خالد محمود اور ڈاکٹر منصور بلوچ اور دیگر متعلقہ افسران شریک تھے۔ اجلاس میں پرائس کنٹرول، گندم خریداری مہم، رمضان پیکج کے تحت مستحق خاندانوں میں آٹا کی تقسیم اور چیف سیکرٹری پنجاب کی دیگر اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے کہا کہ ڈی جی خان ڈویژن میں سرکاری عمارتوں کو از سر نو رنگ و روغن کیا جائے، مراکز صحت اور مساجد میں صفائی مہم چلائی جائے، بارش کے کھڑے پانی کی نکاسی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر فیاض علی شجاع آباد کی خصوصی ہدایت پر چیف آفیسر عامر رؤوف نے حالیہ بارش کے پیش نظر شہر کے مختلف مقامات کا وزٹ کیا۔ ڈسپوزل ہاؤسنگ کالونی، ڈسپوزل پٹھان والا اور ڈسپوزل ملا والا کا بھی وزٹ کیا۔ موقع پر سب انچارج سیور مین اور ڈسپوزل ڈرائیور کو سختی سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی غیر موجودگی میں جنریٹرز کو چلایا جائے، ڈسپوزل کسی صورت بند نہیں ہونے چاہیے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے رفیق ماڈل اسکول جمبر میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی، جس میں ایجوکیشن آفیسر ضلع قصور شکیل احمد خان اور کالم نگار عقیل خان مہمان خصوصی تھے۔ کامیاب طلبہ و طالبات میں انعام تقسیم کیے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت شریف سے کیا گیا۔ ننھے منھے بچوں نے معزز مہمانوں کو ویلکم کیا۔ طلبہ و طالبات نے ٹیبلو پیش کیے اور خوب داد وصول کی۔ کامیاب طلبہ و طالبات میں مہمانوں نے انعامات تقسیم کیے۔ انتظامیہ کی طرف سے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ شکیل احمد خان ایجوکیشن آفیسر ضلع قصور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کل کے دور میں تعلیم ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، نقل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا تاکہ بچہ تعلیم پر توجہ پوری طرح دے سکے۔ کالم نگار عقیل خان نے بھی خطاب کیا۔ نگران صوبائی وزیر برائے اوقاف پنجاب بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کا دورہ سمبھڑیال۔ نگران صوبائی وزیر کا مفت آٹے کی فراہمی کے لیے نور محل مارکی ایئرپورٹ روڈ پر قائم آٹا تقسیمی پوائنٹ کا معائنہ۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عدنان محمود امان اور اسسٹنٹ کمشنر سمبھڑیال احسن ممتاز گوندل بھی ان کے ہمراہ۔ ننکانہ صاحب پنجاب حکومت کا مفت آٹا تقسیم پیکج سفید پوش عوام کے لیے وبال جان بن گیا۔ مفت آٹا کے حصول سے محروم لاکھوں افراد مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ آٹے کے مفت حصول کی کیٹیگری سے محروم عوام مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ 64 ارب روپے کی مفت آٹا اسکیم حکومت پر سوالیہ نشان بن۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے رمضان بازار ختم کر کے مفت آٹا تقسیم کرنے کے لیے بنائے گئے ٹریکنگ پوائنٹس کو عوامی حلقوں نے مسترد کر دیا۔ بے بس مجبور عوام اوپن مارکیٹ سے 648 روپے والا 10 کلو آٹے کا تھیلا 1158 روپے میں خرید رہے ہیں، جس پر متاثرہ عوام نے مفت آٹا تقسیم کی حکومتی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے کہا اس سکیم کو فوری بند کیا جائے اور سستے رمضان بازار لگائے جائیں جہاں آٹے کے ساتھ دیگر خورد و نوش کی اشیاء سستے داموں دستیاب ہوں۔ جمشورو کوٹری پانی کے خشک تالاب فعال نہ کرنے کے خلاف پاکستان نوجوان تحریک نے لائن کے ذریعے پانی دینے کے عنوان سے احتجاج کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم کافی عرصے سے پانی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں لیکن چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجائے پانی دینے کے ڈی سی جمشورو سمیت سب آفیسران اپنے کانوں میں رویاں لگا کر بیٹھے ہیں اور دفتروں تک محدود ہیں۔ ہم پانی کے لیے ہر وقت احتجاج کرتے ہیں، منتخب نمائندے آتے ہیں اور پانی کے لیے ووٹ دیتے ہیں، وہ پھر واپس نہیں آتے۔ اس موقع پر رہنماؤں عبدالستار لوہر، پنہل چانڈیو، سردار چانڈیو، ارس ہند، جان محمد ملا نے کہا کہ ہم مسلسل شور مچا رہے ہیں اور پانی کے لیے صدائیں لگا رہے ہیں لیکن پانی دینے اور سننے کو کوئی تیار نہیں۔ ٹینکی کی لائن ہاتھوں سے بند کر کے ٹینکر مافیا کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹانکے میں لائن ہونے کے باوجود ٹینکی بحال نہیں کر رہے۔ مظاہرین نے مزید بتایا کہ خدا کی بستی، ببر سٹاپ، گلشن مسعود، قاضی کالونی، مسکین کالونی، ابڑا چوک، پوپٹ گوٹ، عیسیٰ گوٹ اور دیگر علاقوں میں پانی کی لائنیں ہاتھ سے توڑ کر عوام کو ٹینکر مافیا کے حوالے کیا گیا۔
احتجاج میں پاکستان نوجوان تحریک کے کارکنان سمیت علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تحصیل ہسپتال قاضی احمد میں 1122 ایمبولینس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد شہریار گل میمن نے 1122 سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد شہریار گل میمن کا کہنا تھا کہ قاضی احمد سمیت ضلع شہید بے نظیر آباد کے دیگر شہروں نواب شاہ سکرن، دوڑ باندی، دولت پور اور شاہ پور جہانیہ کی عوام کو 1122 ایمبولینس سروس سے فائدہ پہنچے گا۔ سندھ حکومت کا یہ ایک اچھا قدم ہے۔ ضلع شہید بے نظیر آباد میں ایمبولینس سروس کی اشد ضرورت تھی، جسے سندھ حکومت نے پورا کیا۔ افتتاح کے موقع پر DHO شہید بے نظیر آباد ڈاکٹر دولت جمالی، اسسٹنٹ کمشنر قاضی احمد ڈاکٹر راشد چنا، MS قاضی احمد ڈاکٹر جمشید خالزادہ بھی موجود تھے۔ ملک بھر کی طرح تحصیل علی پور میں بھی رمضان المبارک کی آمد پر مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا۔ پھل، سبزیاں، سموسے، پکوڑے، کھجور وغیرہ قوت خرید سے باہر ہیں۔ خربوزہ 200 سے 250 میں، لیمو 320 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ دکاندار چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہونے سے دکانداروں کے حوصلے بلند ہیں۔ پھل اور سبزی فروشوں نے مہنگائی کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ مالٹا سیب 400 روپے سے زیادہ میں فروخت ہو رہے ہیں۔ دیگر پھل سبزی کے مرضی کے ریٹ لے رہے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تونسا پر فری آٹا پوائنٹ پر خواتین کا حملہ۔ سپورٹس اسٹیڈیم میں فری آٹا تقسیم روکنے پر خواتین نے اسسٹنٹ کمشنر پر حملہ کر دیا۔ نئے تعینات ہونے والے AC تونسا عامر خان جلبانی پر حملہ۔ خواتین اور مردوں نے انتہائی بد اخلاقی کی اور خاتون نے AC تونسا کی واسکٹ اتار کر چھین لی اور واسکٹ اتارنے کے بعد خاتون ہوا میں لہرانے لگی۔ اسسٹنٹ کمشنر تونسا کی واسکٹ اتارنے والی خاتون سے AC تونسا کے گارڈز کی واسکٹ واپس لینے کی کوشش، خاتون کو واسکٹ دینے سے انکار، خواتین نے گارڈ پر بھی حملہ کر دیا۔ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر تونسا کار میں بیٹھ کر بھاگ کر نکلنے کی کوشش میں کامیاب، لوگوں نے گاڑی پر حملہ کر دیا، عوام نے گاڑی پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ بعد میں پولیس کی بھاری نفری سپورٹس اسٹیڈیم پہنچ گئی، لوگوں کو اسٹیڈیم سے نکال دیا گیا۔